فلسطینی جنگ کا آغاز حضرت سیدنا غوث اعظم کے زمانے کی بات ہے۔ آخر ہوا کیوں؟ مسلمان حکمراں موجود تھے، بڑے بڑے بادشاہ موجود تھے، بڑے بڑے علماء موجود تھے، بڑے بڑے متکلمین اسلام و مناظر موجود تھے۔ یہ ہوا کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سب نے اپنے اصلی مقصد کو فراموش کر دیا۔ حضرت امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں اس زمانے کی منظر کشی کی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ آج کی تصویر انہوں نے پیش کر دی۔ کہا کہ اس زمانہ کا یہ حال تھا کہ مناظرہ بازی میں مسلمان علماء اپنے اوقات کو ضائع کر رہے تھے۔ شیعوں کا سنی سے مناظرہ، معتزلیوں کا مناظرہ، جہمیوں کا مناظرہ، جبریوں کا مناظرہ، قدریوں کا مناظرہ۔ جس قوت کو، جس طاقت کو، جس علمی صلاحیت کو اسلام کو پھیلانے کے لیے صرف ہونا چاہیے تھا، وہ مسلمان باہم مسلکی تنازعات میں صرف کر رہے تھے۔ بغداد کا یہ عالم تھا کہ ہر چوراہا مناظرہ گاہ بنا تھا۔ اس چوراہے پر شیعہ سنی سے مناظرہ ہو رہا ہے، اس چوراہے پر اہل سنت سے اور معتزلہ سے مناظرہ ہو رہا ہے، اس چوراہے پر جبریہ اور قدریہ سے مناظرہ ہو رہا ہے، اس چوراہے پر جہمیہ اور مرجیہ سے مناظرہ ہو رہا ہے۔ پورا بغداد اسی میں جل رہا تھا، اور سب کا نظریہ یہ تھا کہ ہمارے مسلک کو جو مانے وہ مسلمان ہے، ورنہ مسلمان نہیں۔ اور سارا منظر اسی طرح کا نظر آ رہا ہے۔ 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود آج مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، پیسے جا رہے ہیں، غزہ برباد ہو رہا ہے، ہزاروں عمارتیں ڈھائی گئی، معصوم بچے بارود کے ڈھیر میں دبے ہوئے ہیں، عورتیں سسک رہی ہیں، ہسپتالوں پہ حملے ہو رہے ہیں، مدارس پہ حملے ہو رہے ہیں، اسکولوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ سب خاموش تماشا۔ یہ کیوں؟ انہیں مسلکی مناظرات سے فرصت کہاں ہے؟ سنت کے مدارس جہاں صحیح طریقے سے جو دین اسلام ہے اس کو پیش کیا جاتا تھا، جامعہ نظامیہ بغداد، اسی کے بنائے ہوئے مدرسے میں غوث اعظم نے پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے۔ اس کو بھی حشیشیوں نے مروا ڈالا کہ اہل سنت کا بہت عظیم نمائندہ ہے۔ تو اس طرح خارجی طور پر بھی طاقتیں اور باطنی طور پر بھی طاقتیں اسلام کے خلاف اکٹھا ہو گئی۔ جب یورپی صلیبیوں نے یہ دیکھا، عیسائیوں یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی اتحاد نہیں، قدم قدم پر اختلاف، سب کی مسجدیں الگ، سب کے مدارس الگ، سب کے مراکز الگ، سب کے نظریات الگ، سب کے مسالک الگ، تب دیکھا کہ سب سے اچھا یہی موقع ہے کہ ان کے قلب پر حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ بیت المقدس پر انہوں نے حملہ کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ آج یہی صورتحال نہیں ہے؟ جو رافضی ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت علی کو امامت کو اور خلیفہ بلا فصل کوئی تسلیم نہ کرے تو مسلمان نہیں۔ جو ناصبی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو جو سب سے افضل نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ جو بریلوی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے اعلی حضرت کی کتاب پر دستخط نہ کرے اور صحیح نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ جو اہل حدیث ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یا غوث المدد کہہ دیا تو وہ مشرک ہو گیا۔ جو دیوبندی حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو گائے اور گدھے کے خیال سے بدتر ہے۔ ان اختلافات میں الجھی ہوئی آج پوری امت، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اسلام کا کیا ہو رہا ہے۔